شادی کی رات میرے شوہر نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کوئی بھی لڑکی یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ جس مرد سے شادی کر کے وہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہے وہ مرد اس کے لائق نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بے بسی کے عالم میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کیوں اتنی بڑی بات چھپا کر مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا؟ میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ تم یہ بات کسی کو نہ بتانا، اور کچھ ہی وقت کی بات ہے، میں علاج کروا رہا ہوں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خفگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جس نے بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو اپنا علاج مکمل ہونے کے بعد بھی مجھ سے شادی کر سکتا تھا، لیکن اس نے شاید میرے احساسات اور جذبات کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا تھا۔ میاں بیوی کے رشتے کی وہ خوبصورتی جو ان کے درمیان کے ازدواجی تعلق سے بنتی ہے، وہ شادی کی رات ہی میں اس سے محروم رہ گئی تھی۔ میرے شوہر کامل نے مجھے یقین دلایا تھا کہ بس کچھ ہی وقت میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور میرے پاس بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی بات پر خاموشی اختیار کر لوں، کیونکہ جو بھی تھا اب کامل میرا شوہر تھا، اور دنیا کے سامنے اس کے عیب بیان کرنا میرے لیے اپنے ہی لباس کو چاک کرنے جیسا تھا۔ میں نے خاموشی سے اٹھ کر اپنی عروسی جوڑے کو تبدیل کیا اور لائٹ بند کر کے بستر پر لیٹ کر آنسو بہانے لگی۔ اب سے کچھ گھنٹے پہلے ہی میں بہت زیادہ خوش تھی، اپنے کزن اور دوستوں کی جھرمٹ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اور ہر کوئی مجھے میرے ہونے والے شوہر کے حوالے سے چھیڑ رہا تھا۔ پہلی شب کو لے کر میرے دل میں جو جذبات پیدا ہوئے تھے وہ سب اس وقت میری آنکھوں میں آنسوؤں کی صورت چبھ رہے تھے۔ میری نظر میں یہ ایک دھوکہ تھا جو کامل نے میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا۔ کامل بھی میرے ساتھ ہی بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پل بھر میں ہی وہ میرے دل سے اتر گیا تھا۔ اگر شادی سے پہلے وہ مجھے ساری بات اعتماد میں لے کر کرتا تو شاید مجھے اتنی ٹھیس نہ پہنچتی، لیکن اب میرے لیے کامل پر اعتبار کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب پہلی دفعہ میری اور کامل کی ملاقات ہوئی تھی۔ کامل میرے بھائی کا دوست تھا۔ وہ کسی ضروری کام سے بھائی سے ملنے کے لیے گھر آیا تھا۔ ویسے تو میں دروازے پہ نہیں جاتی تھی، لیکن اتفاق اس وقت کوئی اور نہیں تھا، اس لیے مجھے دروازہ کھولنا پڑا۔ مجھے کامل کے چہرے کے تاثرات آج بھی یاد تھے جب مجھے دیکھ کر وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا، اور کتنے لمحے تک وہ گم کھڑا رہا تھا۔ میں نے سرسری طور پر کامل کے سوالوں کا جواب دیا اور اسے بتا دیا کہ بھائی گھر پر نہیں ہے، لیکن اس دن کے بعد سے تو کامل نے ہمارے دروازے کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ بھائی خود بھی حیران تھا کہ پہلے تو کامل کبھی ہمارا اتنا گھر نہیں آتا تھا، اب کیوں روزانہ ہی بھائی سے ملنے کے بہانے آنے لگا ہے۔ اور پھر اس بات کا خلاصہ اس وقت ہوا جب کامل کی بڑی بہن ہمارے گھر کامل کا رشتہ لے کر چلی آئیں۔ کامل کی بڑی بہن نے خود اس بات کا اقرار کیا تھا کہ کامل مجھے پسند کرنے لگا ہے، اور یہ رشتہ اس کی پسند سے ہی وہ لائی ہیں۔ میرے گھر والوں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا۔ میں نے بھائی سے کامل کے بارے میں پوچھا تو بھائی نے بتایا کہ وہ ایسا لڑکا نہیں ہے جیسے لڑکے سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دراصل میں شروع سے ہی دیندار تھی اور ایک ایسا لائف پارٹنر چاہتی تھی جو میرے ساتھ دین کے راستے پہ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، ہم لوگوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ یہ بات میرے گھر والوں کو اچھی طرح معلوم تھی، اس لیے بھائی نے صاف لفظوں میں مجھے بتایا کہ کامل کی عادتیں اور مزاج کافی مختلف ہیں، وہ تھوڑا عیاش فطرت کا مالک ہے۔ بھائی کی بات سن کر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جس کے ساتھ میرے لیے نبھانا مشکل ہو جائے۔ میرے گھر والوں نے میری مرضی کا احترام کرتے ہوئے کامل کی بہن کو انکار کا پیغام بھجوا دیا، لیکن اس دن کے بعد کامل نے میرا جینا مشکل کر دیا۔ ہر جگہ وہ میرے راستے میں پہنچ جاتا اور منتیں کرتا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرے لیے خود کو بدل سکتا ہے۔ کامل کی بہن بھی 2 دفعہ ہمارے گھر چلی آئی تھی، اور پھر یہ سلسلہ بڑھا تو میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ ضروری نہیں کہ دیندار شخص سے ہی شادی کی جائے، بلکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی عام سے انسان سے شادی کر کے اسے دیندار بنا دیا جائے، اس طرح تمہیں زیادہ اچھائی کرنے کا موقع ملے گا۔ اماں کی باتیں کافی حد تک مجھے ٹھیک لگی تھیں، واقعی اس طرح میں کامل جیسے انسان کو نیک بنا سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ میری محبت میں خود کو بدلنے کے لیے تیار تھا۔
یہی سوچ کر میں نے رشتے کی حامی بھر لی اور میرا اور کامل کا رشتہ ہو گیا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ کامل کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں ایک دیندار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہوں اور اس کے اس ایپ کو دنیا کی نظروں سے بخوشی چھپا لوں گی، لیکن اس نے میرے جذبات کا کوئی لحاظ نہیں کیا تھا اور آج اس بات پر مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا وہ مجھے میری بنیادی حق سے محروم کر بیٹھا تھا۔ آہستہ آہستہ میری شادی کی پہلی رات آنسوؤں کی نظر ہو چکی تھی، اور جب صبح کی روشنی پھیلی تو میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ وہ مجھے اس مشکل سے باہر نکال دے۔ میں دعا مانگ کر اٹھی تو میری نظر بستر پر گہری نیند سوئے کامل پہ پڑی تھی، جو ایسے سکون سے سو رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے کامل کو نماز کے لیے جگانا چاہا، لیکن اس نے نیند میں میرا ہاتھ جھٹک دیا اور گندے گندے لفظ استعمال کرنے لگا جن کو سن کر میری سانس رک گئی۔ میں نے آج تک کسی کو اتنی گندی زبان استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید کامل بہت زیادہ گہری نیند میں تھا اور اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب وہ اٹھے گا تو میں اسے اس بات کا ضرور احساس دلاؤں گی کہ اس طرح کی زبان استعمال کرنا بھی گناہ ہے۔ کچھ ہی دیر میں میرے گھر والے مجھے لینے کے لیے آ گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایک جھوٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی۔ کامل میرا شوہر تھا اور میں اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتی تھی۔ کامل کے گھر میں کامل کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کی بڑی بہن شادی شدہ تھی، وہ رات کو ہی اپنے گھر واپس جا چکی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے کامل کو نیند سے جگایا اور اسے بتایا کہ میرے گھر والے آ گئے ہیں اور میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ وعدہ کرو تم اپنے گھر والوں کو میری اس کمزوری کا نہیں بتاؤ گی۔ میں نے ایک سرد نگاہ کامل پر ڈالی اور کہا کہ بے فکر رہو، میں تمہاری بیوی ہوں اور تمہارے عیبوں کو دنیا کے آگے بیان نہیں کروں گی، لیکن تم جلد سے جلد اپنا علاج کروا لو، کیونکہ اس طرح تو میں تمہارے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ کامل نے فوراً مسکرا کر مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا کہ وہ اپنا علاج شروع کروا چکا ہے اور آج سے ساتھ ساتھ وہ روحانی علاج بھی شروع کرے گا تاکہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ میں اسے خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر چلی آئی، لیکن سارا وقت ایک عجیب سی بے چینی مجھے ستاتی رہی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں اپنی ماں کے گلے لگ کر زاروں قطار رو دوں اور انہیں بتاؤں کہ مجھے کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ سوچ کر میں اپنے جذبات پر قابو رکھتی کہ کچھ دن ہی کی تو بات ہے کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر ایک دفعہ دنیا کے سامنے اس کا عیب آ گیا تو یہ دنیا ساری زندگی اس بات کو نہیں بھولے گی۔ رات گئی کامل مجھے لینے کے لیے آیا۔ جس طرح دھوم دھام سے ہماری شادی ہوئی تھی، اگلے دن اسی طرح ولیمے کی تقریب بھی منعقد کی گئی تھی۔ ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا، بس میرا دل تھا جو ویران تھا۔ میری چھوٹی بہن نے میرے چہرے کو پڑھ لیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ سب ٹھیک تو ہے نا، لیکن میں مسکرا کر اسے تسلی دے رہی تھی۔ ولیمے کے دوسرے ہی دن کامل دفتر سے واپسی پر گوشت کی تھیلی اٹھا کر لایا، کہنے لگا کہ یہ خاص قسم کا گوشت ہے جو تمہیں پکا کر کھانا ہے، اور دھیان رہے یہ گوشت تمہارے علاوہ اور کوئی نہ کھائے۔ میں نے کامل سے کہا کہ یہ کون سا گوشت ہے جو میرے علاوہ اور کوئی نہیں کھا سکتا؟ کامل مسکرا کر کہنے لگا میری جان، میں تمہارے لیے اپنا روحانی علاج شروع کروا رہا ہوں۔ یہ گوشت مجھے ایک بزرگ نے پڑھ کر دیا ہے اور اس کو صرف تمہیں استعمال کرنا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہ میرے علاج کا حصہ ہے۔ کامل کی عجیب و غریب بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ علاج اس کا ہو رہا تھا اور گوشت مجھے کھانا تھا۔ یہ کون سی تک کی بات تھی؟ میں نے کامل کے ہاتھ سے لیا ہوا گوشت دھونا شروع کیا اور وہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً کامل کو آواز دے کر پوچھا کہ یہ کیسا گوشت ہے؟ یہ عام بچیا کا گوشت معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ کامل کہنے لگے کہ اتنا مت سوچو، بس تم اب میرے علاج میں میرا ساتھ دو تاکہ ہم دونوں کی زندگی خوشگوار گزرے۔ اگر تم میرا ساتھ دو گی تو بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کامل کی بات سن کر میں نے خاموشی سے اس گوشت کو پکنے کے لیے چڑھایا اور خود کامل کے لیے دوسرا کھانا تیار کرنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ میں کامل کو نماز پڑھنے کی تلقین بھی کر رہی تھی، جس سے کامل بڑی بے دھیانی سے سن رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان اپنے موبائل فون کی اسکرین پر تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے جب میں نے کامل کی طرف دیکھا تو مجھے غصہ آنے لگا۔ اس نے سراسر مجھے نظر انداز کیا ہوا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے آہستہ آہستہ کامل کو بدلنا ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں ایک ہی دن میں کسی شخص کو سر سے پاؤں تک بدل دوں۔
وہ میری خاطر طبی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کروا رہا تھا اور اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، تو مجھے بھی اس کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے کامل کے ساتھ بیٹھ کر اس کا لایا ہوا گوشت کھا لیا تھا تاکہ اسے لگے کہ میں بھی اس کا ساتھ نبھا رہی ہوں، اور واقعی یہ دیکھ کر کامل بہت خوش ہوا تھا۔ کامل کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، بس وہ میرے قریب نہیں آتا تھا اور وجہ میں جانتی تھی۔ وہ مجھے بہت خوشی فراہم نہیں کر سکتا تھا جو ہمارے رشتے کا تقاضا تھی، اس لیے رات ہوتے ہی منہ پھیر کر سو جایا کرتا۔ میں بھی اسے کچھ نہ کہتی کہ کہیں میری وجہ سے اسے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ ہماری شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے اور انہی 2 مہینوں میں میں نے ہر روز کامل کا لایا ہوا گوشت کھایا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس گوشت سے کراہیت کا احساس ہوتا، مگر میں اپنے شوہر کی خوشی کے لیے وہ گوشت کھا لیا کرتی تھی۔ ان 2 مہینوں میں کامل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، نہ ہی وہ میرے قریب آیا تھا، نہ ہی اسے دین سے کوئی لگاؤ پیدا ہوا تھا۔ اسے جب بھی میں کوئی اچھی بات سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ مجھ سے بدتمیزی پر اتر آتا اور میں اس کا لہجہ دیکھ کر اپنے ہونٹ سی لیا کرتی۔ کبھی کبھی میں حالات سے مایوس ہو جاتی اور مجھے لگتا کہ کامل کبھی مجھے شادی شدہ زندگی کی خوشی دے ہی نہیں پائے گا۔ پھر اگلے ہی پل میں سوچتی کہ مجھے خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، آج نہیں تو کل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، ہر کوئی مجھ سے خوشخبری کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ میری شادی شدہ نند جب گھر آتی تو وہ بھی یہی سوال کرتی۔ ان سوالات سے میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگی کہ بار بار کامل سے پوچھنے لگی کہ آخر یہ علاج کب تک جاری رہے گا۔ کامل ہر بار مجھے تسلی کروا دیتا، اور پھر ایک دن جب اس کی بہن نے آ کر مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا میرے اندر کوئی کمی ہے جو میں اب تک حاملہ نہیں ہوئی ہوں، تو میں نے غصے میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھا اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی کہ اس کی بہن مجھے ہی باتیں سنا رہی تھی۔ میں بے ساختہ ہی غصے میں اس کی بہن سے کہہ بیٹھی کہ جب تمہارا بھائی نامرد ہے تو میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں۔ یہ بات سن کر میری شادی شدہ بہن ہتھے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی تمہیں شرم آنی چاہیے، تم میرے بھائی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو، 2 مہینے سے تم میرے بھائی کے ساتھ ہو اور اب جب حاملہ نہیں ہوئی ہو تو اس کا الزام میرے بھائی کے سر ڈال رہی ہو۔ بات بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ میری شادی شدہ نند نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور گھر سے نکل گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ کامل اس وقت گھر پہ نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آج نہیں تو کل اس کی بہن اس تک یہ بات ضرور پہنچائے گی اور کامل مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کے سامنے اس کی کمزوری کو بیان نہیں کروں گی، اور آج غصے میں آ کر میں اپنا وعدہ توڑ بیٹھی تھی۔ کامل کام سے لوٹے تو ان کا مزاج بالکل بہتر تھا۔ یقیناً ان کی بہن نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے مجھے گوشت کی تھیلی پکڑائی اور خود اپنے موبائل فون میں مصروف ہو گئے۔ میری بھی جان میں جان آئی، جب تک ان کی بہن انہیں یہ بات نہ بتاتی انہیں پتہ نہیں چلنا تھا، اور میں یہ دعا مانگ رہی تھی کہ ان کی بہن ان سے کوئی بات ہی نہ کرے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، کبھی چکر آتے، کبھی متلی کا احساس ہوتا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد کامل کا ساتھ نہیں مل رہا تھا۔ میرے اور کامل کے درمیان پہلے کی طرح اب بھی دوریاں تھیں۔ میں کسی خوشخبری کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ویسے بھی کامل کا علاج ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا اور میری طبیعت مزید خراب ہو گئی، اور پھر کامل نے جب اس بات کو محسوس کیا تو وہ خود ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور وہاں جا کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ڈاکٹر نے ایسی خبر سنائی جس کے لیے میں بالکل بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، کیونکہ میرا تو شوہر کے ساتھ ابھی تک کوئی تعلق نہیں بنا تھا۔ کامل جن نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ میں زمین میں گڑ جاؤں گی، اور ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ میں 1 مہینے سے حاملہ ہوں اور کمزوری کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ کامل میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس سے لے کر آئے، اور ہم جب گھر پہنچے تو مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ کامل نے جس تیز رفتار سے گاڑی چلائی تھی، میں سارا راستہ آنکھیں بند کر کے چیخیں مارتی رہی تھی۔ کامل مجھے کھینچتے ہوئے بیڈ روم تک لے کر آئے اور زمین پہ پٹک دیا۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں تو ان کی نظروں کی تاب ہی نہیں لا پا رہی تھی۔ پھر جب انہوں نے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا تو مجھے لگا کہ میں ان سے زندگی میں نظریں نہیں ملا سکوں گی۔ کامل درشتگی سے پوچھ رہے تھے کہ اگر میں نامرد ہوں اور ابھی میرا علاج جاری ہے اور ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا ہے تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے تمہیں بس کچھ وقت صبر کرنے کو کہا تھا، لیکن تم تو جذبات میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ صحیح اور غلط کا فرق بھول گئی۔ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ کس کا گناہ تم میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہو؟
میں نے روتے ہوئے کامل کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، لیکن کامل تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ میری غیر موجودگی میں کون گھر میں آتا ہے اور میں نے کس کے ساتھ یہ تعلق بنا رکھا ہے، یہ بچہ کس کا ہے اور کون کون جانتا ہے کہ میں نامرد ہوں۔ کامل کے چپتے ہوئے سوالات اور زہر آلود لہجہ مجھے مار گیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے نے بتایا، اپنی پاک دامنی کا یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کیسے پاک دامن مان لیتے جب میرے پیٹ میں کسی کی اولاد پل رہی تھی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ کہیں نہ کہیں میں نے کچھ غلط ضرور کیا ہے۔ میں روتی تڑپتی رہ گئی تھی، لیکن کامل کو میری بے گناہی پر یقین نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے؟ ڈاکٹر نے خود ان کے سامنے میرے حاملہ ہونے کی گواہی دی تھی۔ شام کے وقت کامل کی بہن چلی آئیں اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں تو وہ اتنی زور سے ہنسی کہ میرے لیے اپنے آنسو روکنا مشکل ہو گئے۔ وہ کہنے لگی کہ تم نے تو کہا تھا کہ میرا بھائی نامرد ہے، تو یہ بچہ کس کا ہے؟ اور اگر یہ بچہ میرے بھائی کا ہے تو پھر تم نے میرے بھائی کو نامرد کیوں کہا تھا؟ ویسے تو تم بہت نیک ہو، دیندار بنتی ہو، لیکن کام تو تمہارے طوائفوں جیسے ہیں۔ اپنی نند کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے لگا کہ میں جیتے جی مر جاؤں گی، لیکن میرے پاس سوائے خاموش رہنے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ نہ ہی خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت تھا، اور نہ ہی مجھے علم تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میری شادی شدہ زندگی میرے لیے صرف اور صرف بربادی لائی تھی۔ نہ مجھے شوہر کا ساتھ نصیب ہوا، نہ ایک پل کا سکون۔ رسوائی میرا مقدر بن گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میں جائے نماز پر بیٹھتی تو گھنٹوں گھنٹوں خدا کے آگے آنسو بہاتی، دعا کرتی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں بے گناہ ثابت ہو جاؤں، مجھ پر لگا یہ داغ دھل جائے۔ کامل میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کرتا تھا۔ اب تو اس نے مجھے گوشت لا کر دینا بھی چھوڑ دیا تھا، اور اس کے علاج کا جو حصہ تھا، کبھی کبھی میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ تو جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ ایک ایک دن گزارنا دشوار ہو گیا تھا، اور ایسے ہی مہینے گزر کر میرا ڈیلیوری کا وقت آ گیا۔ نہ ہی کامل کے رویے میں کوئی لچک آئی اور نہ ہی اب تک میں جان سکی تھی کہ کس نے میرے کردار کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ میری ڈیلیوری سے کوئی 15 دن پہلے ہی کامل بہت خطرناک ایکسیڈنٹ میں اپنی ٹانگ گنوا بیٹھے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تو میں اپنے بھائی کے ساتھ اسے گھر لے آئی، لیکن وہ تو بستر سے ہلنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ میں نے ان کی بہت خدمت کی اور اپنی طرف سے اس کا پورا خیال رکھنے کی کوشش کی۔ میں بستر پر اسے نہلاتی دھلاتی، اس کا ڈائپر تبدیل کرتی، وہ بس خاموش پڑا اپنے آنسو بہاتا رہتا۔ میں ہر وقت اسے تسلی دیتی، سمجھاتی کہ بس کچھ دنوں کی تکلیف ہے، سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا، وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن اسے تو پتہ نہیں کون سا روگ لگ گیا تھا۔ ہر وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے نظر آتے۔ وہ پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہوا تھا اور مجھے درد اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو فون کر کے بلایا تو مجھے ہاسپٹل لے گئی اور میرا بھائی کامل کے پاس رک گیا۔ نارمل ڈیلیوری سے بچے کی پیدائش ہوئی، اور جب ڈاکٹر نے بچہ میری گود میں ڈالا تو میری جان نکل گئی۔ میں سانس لینا بھول گئی تھی، شاید میرا بچہ میرے گناہوں کی سزا کاٹ رہا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کا سن کر میرے بھائی کامل کو وہیل چیئر پر بٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ کامل کو دیکھتے ہی میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے کیسا بچہ جنم دیا ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ بات بھی تو نہیں معلوم تھی۔ کامل کے کہنے پر میرے بھائی نے بچہ جیسے ہی کامل کی گود میں ڈالا تو کامل ساروں قطار رونے لگا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور اس کی سزا میرے بچے کو مل رہی ہے۔ مجھے کامل کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ پھر کامل نے ایک ایسا سچ بتایا جسے جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کامل کہنے لگی کہ وہ نامرد نہیں تھے، بلکہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر بیٹھے تھے، کیونکہ میں نے یہ کہہ کر ان کو رشتہ ٹھکرایا تھا کہ وہ دیندار نہیں ہیں۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ میری عزت پر داغ لگائیں گے اور میری دینداری کا بھرم توڑ دیں گے۔ انہوں نے علاج کے نام پر روزانہ مجھے کتے کا گوشت کھلایا تھا، کیونکہ وہ مجھے حرام کھلا کر میرے اندر کی پاکی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ جان بوجھ کر میرے سامنے مجھ سے دور رہتے، لیکن جب ان کا دل چاہتا مجھے کسی بھی چیز میں نیند کی دوا ملا کر دیتے اور اپنی خواہشات پوری کر لیتے۔ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ ان کا ہی تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اس بچے کو میری ناجائز اولاد قرار دیں گے
और दुनिया के सामने मेरे किरदार को मट्टी करके मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। लेकिन एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और उन्हें एहसास हुआ कि वो किस कदर अंधेरों में डूबे हुए थे। मेरी खिदमत ने उन्हें मुझसे दोबारा मोहब्बत करने पे मजबूर कर दिया था, लेकिन जो गुनाह वो कर चुके थे वो मकाफात अमल बनकर सामने आ गए थे। हमारे घर पैदा होने वाला बच्चा हद से ज़्यादा सूखा और छोटा सा था। देखकर किसी ढांचे का गुमान होता था। कामिल का कहना था कि बच्चे की ये हालत शायद कुत्ते का गोश्त खाने की वजह से हुई है। ये बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी और जब ये बात डॉक्टर को बताई तो उन्होंने हमारे बच्चे के कुछ टेस्ट करवाए और पता चला कि वाकई हमारे बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई है और ये बीमारी कुत्ते का गोश्त खाने की वजह से हो जाती है और उसमें इंसान का वज़न हद से ज़्यादा गिर जाता है और मुस्तकिल बुखार रहता है। कामिल ने एक छोटी सी बात पर मुझसे बदला लेना चाहा था और बदले की आग में जलकर जो कुछ उसने किया था आज वो हमारी औलाद के आगे आया था। कामिल को अपने गुनाहों का एहसास था, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मैंने भी ये सोचकर उससे शादी की थी कि उसे सीधे रास्ते पर लगाऊंगी। आज वो खुद सीधे रास्ते पर चलने के लिए तैयार था, तो फिर मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा सकती थी। इसीलिए मैंने उसका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया था। हमारे बच्चे का इलाज चल रहा है। मेरी खुदा से दुआ है कि जल्द से जल्द हमारा बच्चा ठीक हो जाए और मेरा शौहर और मेरा बच्चा दीन पर साबित कदम हो जाएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।